نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے بستر چھوڑے اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے اسے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے. اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں. اجتماع میں آنا محفل میں آنا دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں کیونکہ رات سکون ہوتا ہے رات رکعت قلبی ملتی ہے. سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا ساری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا تو بس کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائے نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے. اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں آپ مجھے ایک بات بتاتا یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی کروٹیں بدل رہا ہوتا انسان اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہے جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے. اگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں گا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں میری تکلیف. ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں تکلیف اسے یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا ماں نے سینے لگایا تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو دیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی. میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈال دیا. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی
تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے سپہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا بڑا ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے۔ محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے نا پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے، فلموں میں بھی باردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اور صفیں درست کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں،
ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو ان مسلمانوں کو جو صفے سیدھی کرتے ہیں, اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا, جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو, اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ, اے فلاں اگر پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے, اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے, گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور کہا کہ اے شیخ میری لڑکی فوت ہو گئی ہے, میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر, یہ پوری جو سورت ہے یہ ایک مرتبہ پڑھو, اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے. اس عورت نے اپنی مرحوم بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے لیے یہی عمل کیا, یہی فارمولہ اپنایا, یہی وظیفہ اپنایا. اس عورت نے خواب میں کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. اب اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں گرفتار ہے, گندک کا لباس اس کا پہنا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں. اب جب یہ عورت بیدار ہوئی تو بہت افسردہ, ظاہر ہے ماں اگر اپنی بچی کو عذاب میں دیکھ لے تو کون سی ماں سکون میں ہوگی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضور میری بیٹی تو عذاب میں ہے. آپ نے فرمایا کچھ مال صدقہ کرو. اب کہتے مال صدقہ کرو, امید ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی اسی رات سوئے. ایک دن کے بعد آپ آرام کر رہے ہیں, آپ نے عالم خواب میں خود کو جنت کے باغ میں دیکھا. ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی, سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے. کہنے لگی اے حسن کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا. تو وہ عورت وہ خاتون کہتی کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل آپ کے پاس آئی تھی, آپ نے جس کو وظیفہ بتایا تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی تم عذاب میں ہو, تم بڑی تکلیف میں تھی. کہ حضور بات تو یہی ہے, میری ماں نے سچ کہا تھا. آپ نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے ملا, آج تو جنت کی نعمتیں تمہارے ساتھ. اس لڑکی نے کیا کہا, بڑی زبردست بات ہے. کہتی ہے کہ ہم 70,000 افراد تھے جو عذاب میں مبتلا تھے, مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا, اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا. اللہ عز و جل نے اس درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا, اور ہم تمام کو اس درود شریف کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی. اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. 70,000 افراد قبرستان کے مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا, مگر ایک نیک شخص گزر کر درود پاک پڑھ کر ساری قبر والوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو 70,000 لوگوں سے عذاب گویا دور کر دیا جاتا. اے بچے بچے اسلامی بھائیو, کتنے سارے بدنی پھول اس واقعے سے ملتے ہیں. قبرستان جانا چاہیے, وہاں جا کر فضول باتیں نہیں. آج کل تو قبرستان میں بھی برے کام ہو رہے ہیں, معاذ اللہ. منشیات فروشوں نے, بہت سارے غلط کام کرنے والوں نے قبرستان کا رخ کیا. ارے یہ تو عبرت کی جگہ ہے, جہاں کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, کسی کی قبر جنت کا باغ ہے, وہاں جا کر تو آنسو بہانے. جی ہاں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذوالنورین, ذرا مرتبہ سوچئے گا, ذوالنورین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, مگر آپ جب قبرستان جاتے, کبھی کسی قبر کے پاس جاتے, زاروں کتار روتے, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی. کسی نے کہا حضرت نہ آپ حشر کی بات پر اتنا روتے ہیں, نہ جہنم کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں, آپ قبرستان میں آتے ہیں یا قبر کی بات ہوتی ہے بڑا روتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ قبر ہی پہلی منزل ہے, جو اس قبر میں پاس ہو گیا, اس امتحان سے پاس ہو گیا, وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. جو قبر میں پھنس گیا
اس کی اگلی منزل بھی بڑی خطرناک ہونی ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے، یہ شراب کی دکان چلانے والے کچھ ملکوں میں کہتے ہیں ہم تو کافر کو شراب بیچتے ہیں، یہ جناب کافر کے لیے ہم نے شراب رکھی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے، اگرچہ بطور علاج پلائے، اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمے۔ مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، اللہ کرے میں جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں کوئی ایسا مجھے سن لے جس کے دل پر یہ چوٹ لگ جائے، جو ایئر لائن میں کام کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں مگر شراب سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے تف ہے ایسی روزی پر جو تمہیں حرام کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہے، اور تم مسکرا مسکرا کر لوگوں کو شراب پیش کر رہے ہو۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ نہ کرے ایسا کام۔ اگر مجھے دنیا بھر میں کوئی ایسا سن رہا ہے جو کسی ایسے اسٹور پہ کام کرتا ہے جہاں شراب صرف کی جاتی ہے، چھوڑ دو ایسی نوکری، نہ کرو ایسا کام۔ اللہ غیب کے خزانوں سے تمہیں حلال روزی عطا فرمائے گا۔ مجھے یاد آ گیا، ایک بار ہم اٹلی میں تھے، مدنی قافلے میں، اسی طرح کا کچھ بیان تھا۔ ایک شخص، ایک مسلمان میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا جی تو بڑا چاہتا ہے کہ میں حلال کماؤں، لیکن ہمارے اسٹور پہ شراب بیچی جاتی ہے، اگر میں شراب نہیں بیچوں گا تو ہمارے اسٹور پہ گاہک کم آئیں گے، گاہک کم آئیں گے تو میری روزی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا؟ میں نے اس سے ایک سوال کیا، اور میں تمام شراب بیچنے والوں، تمام غلط کام کرنے والوں سے وہی سوال آج کرنے لگا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر روزی دینے والا کون ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ۔ میں نے کہا تم حرام کام کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، کیا حلال کرو گے اللہ روزی بند کر دے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرو گے کیا وہ رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ آج تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے آج کا دن ہے، اس کے بعد میرے اسٹور پہ آئندہ کبھی شراب نہیں بیچو۔ کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی، کہتا ہے جب سے شراب بیچنا بند کی ہے اللہ نے سکون بھی دے دیا ہے، روزی میں برکت بھی دے دی ہے۔ ہمت تو کرے نا، پہلے ہی سوچ لیتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ارے اللہ پر بھروسہ رکھو، جب رزق دینے والا وہ ہے تو ہم کیوں ایسا کاروبار کریں؟ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مردار اور اس کی کمائی، خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ خدا را اس کی کمائی نہ کمانا، کبھی اس میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کس طرح شراب اور جوئے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ پارہ دوسرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ ترجمہ کنز الایمان، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اثم کبیر۔ آگے فرمایا منافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ گویا شراب میں کوئی فائدہ نہیں، جس جوئے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایک جگہ یہ شیطان کے کام، شیطان کے آلے قرار دیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ شراب کے قریب جانا ہے، نہ جوئے کے قریب جانا ہے۔ آج طرح طرح کے طریقے سے جوئے کھلائے جا رہے ہیں، پرچی کے نام پر، شطرنج کے نام پر، کرکٹ کے نام پر، شرطوں کے نام پر۔ آج بندہ کہتا ہے جناب ٹیلی فون کرتا ہوں اور اپنے پیسے لگا دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پیسے کما لیتا ہوں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھنا جوئے کی کمائی بھی حرام ہے، اور ہم نے کئی جواریوں کے گھر بکتے دیکھے، کئی جواریوں کو تباہ و برباد ہوتا دیکھا۔ ارے نہ بھی ہوئے تباہ، کروڑ پتی بھی بن گئے، تو یہ پیسے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے تو آخرت میں عذاب کا باعث بنیں گے۔ ہمیں یہ حرام کی روزی نہیں چاہیے، خدا را توبہ کر لیجئے، جوئے کے قریب بھی نہ جائیے۔ ہمیں حلال اور فقط حلال روزی کمانی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج، میرے آقا جب آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، دوسرا شراب کا۔ چوائس دی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو عرض کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، کیونکہ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی طرف گویا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اور دودھ کو پسند فرما کر فطرت کو پسند فرمایا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟
آپ کو پتہ ہے شراب ہمارے صحابہ بھی پیتے تھے. جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نا, شراب نہ حرام قرار دی گئی, وہ پیتے تھے. لیکن کئی صحابہ اس وقت بھی نہیں پیتے تھے, لیکن چونکہ حلال تھی, مگر عادت ہونے کے باوجود جیسے ہی پتا چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے, اللہ, مکے کی گلیوں میں شراب کے برتن بہا دیے گئے, برتن توڑ دیے گئے. جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے توڑ دیا, ہاتھ میں بوتل تھی اس نے توڑ دیا, سارے برتن سے شراب بہا دی گئی. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی جو سنیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس آگ کے بغیر کچی کھجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی. میں فلاں کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی. ابھی آ کر بتاتا ہے شراب پلا رہے ہیں. کہتے ان سب نے مجھ سے کہا اے انس یہ مٹکوں کو انڈیل دیجیے, اب شراب نہیں پینی, حرام ہو گئی, اب نہیں پینی. آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھا اور نہ ہی شراب کی طرف دوبارہ دیکھا. کیسے لوگ تھے, پتا چل گیا منع نہیں چلے گی. آج ہم کو پتا ہے حرام, مگر پھر بھی شراب نہیں چھوڑی. اور شرابی کیسا عجیب شخص ہے. آپ تو جو یہ معاشرے میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ شراب پینے والے کو ہوش ہی نہیں رہتا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا. پیارے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں, خالہ اور پھوپھی سے بھی بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ماں ہے, بہن ہے کہ کون ہے. شراب کے نشے میں جو بے حیائی چاہے وہ کر ڈالتا ہے. اور ایسے کئی معاملات پتہ چلتے ہیں کہ کوئی عورتوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, کوئی انہیں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے, اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حال ہے. حالانکہ بیچے اسلامی بھائیوں شرابی جو ہے نا, اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے. اس کا بچہ الگ ڈی مورلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ شرابی. میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا, مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں اتنی شراب پی جاتی ہے, پاکستان کے ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک بندے کو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اپنے 5 سال کے بچے کو شراب پلا, خود پیا اور اب نشے میں اپنے بچے کو شراب پلا. مجھے بتائیے کہ ایسے بچے کیسے بڑے ہوں گے جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں. باپ سے جب ملتا ہوگا گالیاں ملتی ہوں گی, ڈانٹ ڈپٹ ملتا ہوگا, بیوی الگ پریشان, ماں باپ الگ پریشان. یہ شراب ہے ہی چیز ایسی جو پورے گھر کا نظام برباد کر دیتی ہے. اور کئی لوگ اپنی ساری کمائی اس نشے کے اندر ڈال دیتے ہیں. صرف شراب کی بات نہیں کرتا, آج ہیروئن کے نام پر, چرس کے نام پر, نہ جانے منشیات کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو کدھر لگا دیا گیا. صحت الگ برباد ہو گئی اور جہنم میں جانے والا کام الگ ہو رہا ہے. خدا را آج آئے ہو اس اجتماع میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, شب برات سب کی بخشش ہوگی, شرابی نہیں بخشا جائے. اللہ کے واسطے چھوڑ دو. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی ہے. شراب پینی ہے نا, تھوڑا صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی. ہم پیئیں گے شراب انشاءاللہ, مگر وہ شراب پیئیں گے جس کو شراب طہور کہا گیا, جس کو پاکیزہ شراب قرار دیا گیا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی میں آپ کو جنتی شراب کے بارے میں بتاتا ہوں, لیکن ایک دل ہلا دینے والی صحابہ کرام کا قول سنی. میرے بزرگ بیٹھے اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت کیا چیک کرتے ہیں, لڑکا کماتا کتنا ہے, رہتا کدھر ہے, دکھتا کیسا ہے, بس 3-4 چیزیں. زیادہ زیادہ خاندان پوچھ لیا. کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, کہیں شراب تو نہیں پیتا, کہیں برے دوستوں میں تو نہیں بیٹھتا. سنو, صحابہ کرام کا قول ہے جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا, گویا اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا. آج کوئی نہیں سوچتا. آج ہمارے نزدیک گناہ وہ برے ہیں جو لوگوں کے نزدیک برے ہیں. ارے لوگ کیا کہیں گے کہ شرابی کو بیٹی دے دی, جواری کو بیٹی دے دی, اس لیے, ورنہ برے دوستوں میں بیٹھنے والے کو کون چیک کرتا ہے. ارے اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو, دیکھو جس کے ہاتھ میں آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے, کل وہ آپ بیٹی کے بچوں کا باپ بھی بننا ہے. باپ کیسا ہوگا اگر وہ حرام روزی لا کر کمانے والا ہے تو پورے گھر کو برباد کر دے گا نا. کبھی شرابی سے رشتہ بھی نہ کرے اور شراب پینے والا بھی اللہ کے واسطے توبہ کرے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کا ایک اور فرمان سنیے, دل دہلانے والا بیان. نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو, میرے آقا کہتے ہیں, نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو, نہ ان کے بیمار ہونے پر عیادت کرو, اور نہ ہی ان کے جنازوں میں شرکت کرو. شراب پینے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی, تھوک بہ رہا ہوگا,
اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے. اب غور کر لیجیے کیا شرابی کی جس کو آپ کہیں کہ بدقسمتی ہے. نبی پاک فرماتے نہ بیٹھو نہ سلام کرو نہ عیادت کرو نہ جنازے میں جاؤ. کیا ہم ایسے بنیں گے؟ نہیں انشاءاللہ ہم رب کی رضا کر کے کام کرنے والے بنیں گے. کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. زور سے نیت کریں انشاءاللہ کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں یہاں ایک اور کام کرتے ہیں. اب شراب کے نام کو چینج کر کے عجیب عجیب نام آ گئے. نہیں جناب یہ شراب نہیں تو وسکی ہے. یہ جناب برانڈن ہے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے. برانڈی ہے چیمپئن ہے. اب تو پتہ نہیں کوئی کہتے یہ سوڈا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرے گدھا گدھا ہی ہوتا ہے. شراب کا نام تبدیل کرنے سے شراب تبدیل نہیں ہونی. ہاں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں آج سے صدیوں پہلے دیکھو میرے آقا کی غیب کی خبریں. صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے پیئیں گے. میرے آقا نے اس وقت فرمایا ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے. ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والی لونڈیاں گائیں گی. اللہ عز و جل ان کو زمین میں دھسا دے گا اور باز کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. غور کریں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا پہلے میں شراب سے بچایا. کتنی باتیں ہمیں ارشاد فرما گئے مگر آج ہم ہیں کہ عمل نہیں کرتے. اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی ہے. کیوں یہ گندی شراب کیوں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے. ارے شب برات اگر بخشش ہو گئی رب راضی ہو گیا. پھر دیکھو کیا کیا ملنا ہے. سبحان اللہ. پہلے آؤ میں آپ کو بتاؤں جنت کا موسم کیسا. بڑی گرمی لگ رہی ہے نا. سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے بڑے ایئر کنڈیشن میں رہنے والوں سنو. آج دنیا کے ٹھنڈے موسم کو یاد کرتے ہو کہ جناب گرمیاں ٹھنڈے علاقوں میں گزارنی چاہیے سردیاں گرم علاقوں میں گزارنی چاہیے. آؤ رب کی جنت کی تیاری کرتے. قرآن کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. ترجمہ کنز ایمان نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے. ٹھٹھر والی سردی بھی نہیں ہوگی دھوپ بھی نہیں ہوگی. معتدل موسم ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں. ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے. سونے کے درخت ہوں گے. اور پھل کیسے ملیں گے؟ چڑھ کر نہیں توڑنے پڑیں گے. آج تو پھل توڑنے کے لیے کسی کو چڑھانا پڑتا ہے. آج پتھر مارتے ہو تو پھل گرتا ہے. سنو قرآن کہتا ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ترجمہ کنز ایمان اور اس کے گچھے جو ہوں گے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اہل جنت جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے. یعنی وہ گچھے آٹومیٹکلی ان کے پاس آ جایا کریں گے. ایسی نعمتیں رب نے تیار کر رکھی ہیں. جو آج شراب پیتے ہیں جو آج معاذ اللہ گندی شراب پیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت کی شراب کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نہریں بنائی. جنت میں دودھ پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی. سبحان اللہ. اور یہ شراب طہور یہ پاکیزہ شراب ہوگی. لیکن کیا جنت میں موت بھی آئی؟ اتنی ساری نعمتیں ہیں جنت میں لیکن نعمتوں کے بعد موت نہیں آنی. قرآن کہتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. ترجمہ کنز ایمان اس پہ پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے. ارے پھر موت بھی نہیں آنی. اور جنتی جتنے ہیں نا سارے کے سارے 30 سال کے ہوں گے. بوڑھے بھی نہیں ہوں گے. جوانی کے مزے بھی ہوں گے. پھر کیوں ان برائیوں کی طرف جائے. بہرحال پہلی حدیث کی طرف پھر آتا ہوں. اب یہ طے ہو گیا جتنے میرے بھائی ہیں اللہ بڑا کریم ہے. اگر کبھی شراب پی لی ہے یا شراب کے قریب جا چکے ہو آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ مولا آج کے بعد میں شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. زور سے نعرہ تو لگائیں انشاءاللہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا معلوم آپ کی اس پکی نیت کے صدقے ہم سب کے مقدر میں جنتی شراب لکھ دے. انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور شراب طہور کے مزے لوٹیں گے. مبارک حرم یعنی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ یہ مبارک شہر ہیں. یہ مبارک جگہ ہے جہاں جانے کو ہر مومن ہر مسلمان تڑپتا بھی ہے مچلتا بھی ہے. کون سی ایسی آنکھ ہے جو مکہ اور مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی اور کون سا ایسا دل ہے جو ان مبارک جگہوں پر جانے کو نہ تڑپتا. الحمدللہ اس یاد کو مزید بڑھانے کے لیے شوق حرمین بڑھانے کے لیے
اور مدینہ پاک اور مکہ پاک کا مزید ادب دل میں بڑھ جائے، ان نیتوں کے ساتھ یاد حرمین سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ دنیا بھر سے حاجیوں کے قافلے سوئے حرمین روا دوا ہیں، لاکھوں لاکھ پہنچ چکے ہوں گے اور کئیوں نے بھی جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ پچھلے 2 سلسلوں میں ہم نے مکہ پاک کے فضائل، طواف کے فضائل، خاص خانہ کعبہ کی برکتیں اور پھر حجر اسود کی تاریخ، مقام ابراہیم اور صفا اور مروہ کے بارے میں بھی شاندار باتیں سنی۔ آج سے انشاءاللہ ہم حج اور عمرے پر جانے والے عاشقان رسول کا انداز سنیں گے۔ ہم نے بھی تو سفر کرنا ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول کے واقعات سن لیں، ان کا انداز دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کی نقل کریں، ان کے طریقے پر، ان کے انداز پر۔ ویسا تو نہیں کر سکتے مگر کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے نا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو روایت سنانی ہے، جو واقعہ سنانا ہے، یہ بظاہر تو درود پاک کی فضیلت کا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل جائے گی، لیکن یہ بھی حج کے دوران ہونے والا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہر قدم اٹھاتا اور درود پاک پڑھتا۔ تو میں نے پوچھا، بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے چلا تھا۔ یاد رہے ناظرین، پہلے کے زمانے میں جو قافلے تھے نا، وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر چلتے تھے، کاروان ہوتے تھے، پیدل بھی لوگ چلتے تھے اور طویل سفر ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ہے وہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک اور آفت یہ آئی کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا۔ قافلے والے آگے چلے گئے اور میں تنہا اور والد صاحب کی میت میرے ساتھ تھی۔ میں بڑا غمزدہ ہوا، بہت رویا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کا جو پیٹ پھول گیا تھا اس پر بھی ہاتھ پھیرا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا، چہرہ جو سیاہ پڑ گیا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ حضور، اس ویرانے میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے جو میری دستگیری فرمائی ہے، اپنا تعارف تو کروائی ہے۔ کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہارا والد بڑا گناہگار تھا مگر یہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور ہے اور جسم بھی صحیح سلامت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے بس یہ واقعہ دیکھ کر آیا تو اب ہر قدم پر درود ہی پڑھنا ہے۔ آقا پر درود پڑھنے سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آپ کو بھی اور مجھے بھی چاہیے، اگر مشکلوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ یقین کریں گے درود پڑھنا مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، قرضوں سے، بے روزگاریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ یقیناً صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مسلمان تقریباً 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قافلے کی صورت میں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ تشریف لائے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اب حدیبیہ مکہ پاک سے آج کے دور میں دیکھیں تو 100 کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی قریب پہنچ چکے تھے۔ 1500 صحابہ احرام کی حالت میں تھے، مگر اب یہ ارادہ تھا کہ عمرہ کرنا ہے، مگر یہ بھی خوف تھا کہ کفاران مکے میں انٹر ہونے دیں گے کہ نہیں، ہمیں موقع دیں گے کہ نہیں، کیونکہ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ صحابہ مکے سے مدینے گئے تھے۔ اب ایک سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا گیا کہ وہ جا کے مذاکرات کرے اور یہ طے کروا لے، کسی طرح اجازت مل جائے کہ یہ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر لیں۔ مگر ان لوگوں نے یہ طے کیا، معاہدے میں یہ لکھوایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکے گا، یعنی یہ جو قافلہ ہے اس کو مکے میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ مکی گئے تھے، مکہ شریف پہنچ چکے تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا اب آپ مکے آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیجئے،
البتہ آپ کے قافلے والوں کو ہم طواف اور عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس موقع تھا، کعبہ سامنے تھا، طواف کر سکتے تھے، مگر عشق رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے قافلے کا ایک فرد ہوں تو اپنے آقا سے پہلے کیسے طواف کر لوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا جواب دیا جو آج بھی سنہرے حروف میں تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ ناظرین، یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی ایک شاندار پیغام بھی ہے، ایک وے، ایک ڈائریکشن بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہ کر لیں۔ آپ نے طواف نہیں کیا، آپ واپس آ گئے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے گئے تھے نا، تو ادھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو تو وہاں طواف کا موقع مل گیا ہوگا، ظاہر وہ تو مکے گئے ہیں تو طواف کر کے ہی آئیں گے۔ جب یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ کچھ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات بہت کچھ بتا گئی ہے کہ نبی پاک کے بغیر طواف بھی نہ کیا، آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو یہاں بہت سارے لوگوں کے شاید مسکنسپشن دور ہو جائیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عشق والی باتیں کہاں سے لے آتے ہو، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتائیے یہ کہاں لکھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کعبہ سامنے ہے، انہوں نے طواف نہیں کیا اور کہا کہ نبی پاک کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی عقل یہ کہے کہ موقع تھا، اللہ کا گھر سامنے تھا، جناب طواف کر لیا جاتا، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ ہر چیز عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوتی۔ ناظرین، عشق کی باتیں بڑی نرالی ہوا کرتی ہیں، عشق خود راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عشق کا ذرہ نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کے دور میں کوئی اتنا بڑا مفتی اور عالم نہیں ہے جتنے بڑے عالم اور مفتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے، مگر ان کے دل نے یہی فتویٰ دیا کہ جناب اگر میرے آقا طواف نہیں کر سکتے، اگر صحابہ کرام اور نبی پاک کو روکا گیا ہے تو میں نے اکیلے بھی طواف نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا۔ افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ میں کبھی میں پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل تشریف لائے۔ ناظرین، یہ کہنا آسان ہے، آج بھی تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر روڈ سیدھی بنا دی گئی ہے تو، ورنہ جب یہ پہاڑ تھے، جب یہ ریگستان تھے تو یہ سفر کیسے ہوا ہوگا پیدل؟ اور ایک بار نہیں، نبی پاک کی آل ہے، پیارے آقا کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر کعبے کا جو مقام ہے، اللہ کے گھر کی جو تعظیم ہے، جو خوف خدا کا عالم ہے، 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل حاضر ہوئے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور ساروں کتار روتے ہوئے اس طرح آپ نے مناجات کی کہ اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے گزرا جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان مسکینوں کو آپ نے سلام کیا، سلام کے بعد ان مسکینوں نے آپ کو دعوت دی کہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھیے، نواسے رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں جن کو پیارے آقا نے کاندھے پر بٹھایا۔ یہ مسکینوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے، روڈ کے فٹ پاتھ پر گویا وہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، عاجزی کا منظر دیکھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔
فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ ضرور کھانا کھاتا. آل رسول تھے نا, آل رسول کو صدقہ کھانا جائز نہیں تھا. اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر لے آئے, ایسے نہیں چھوڑ کے چلے گئے, اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا, اور رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عنایت فرمایا. کیا بات ہے, نبی پاک کی تربیت کا کیا شاہکار تھے یہ لوگ. ذرا اور کیجئے, یہاں دو باتیں بڑی خوبصورت سیکھنے کو مل رہی ہے اس واقعے سے. ایک تو کعبے کی عظمت, اللہ کے گھر میں حاضری کا انداز, وہاں خوف خدا کا عالم کیا ہونا چاہیے, وہاں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیسے کرنی چاہیے. ارے یہ لوگ تو بخشے بخشائے ہیں, جنتی نہیں فقط, ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے, مگر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, پیدل حج کو جا رہے ہیں. اور آج ہم میں سے جو لوگ حج کو جاتے ہیں, عمرے کو جاتے ہیں, ہنستے ہوئے, کہہ مارتے ہوئے, غفلت کا عالم ہے, سیلفی ہو رہی ہے, موبائل چل رہے ہیں, معاذ اللہ ادھر بھی گناہ ہو رہے ہیں, کعبے کو دیکھ کر بھی آنسو نہیں ہیں, وہاں بھی غفلت ہے, ایک آدھ بار تو دعا کر لی, اس کے بعد تو شاپنگ اور گھومنا پھرنا. نہیں میرے حاجی, یہ سفر اس لیے نہیں ہے کہ ہم فضول باتوں میں گزاریں, ہم غفلت میں گزاریں. مکہ پاک میں ایک ہیبت ہونی چاہیے دل پر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں, اللہ کے گھر پر آیا ہوں. اور جب بادشاہ کی بارگاہ میں ایک غلام جاتا ہے تو وہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے. یہ تو احکم الحاکمین ہے, تو یہ رب العالمین کا گھر ہے. ادھر تو دل پر ایک کیفیت ہونی چاہیے, آنسو ہونے چاہیے, التجائیں ہونی چاہیے. خدا را ان واقعات کو سن کر اپنے اندر اس رقت کو پیدا کیجیے, اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جانا, ان کے ساتھ کھانا کھانا, ان کو گھر لے آنا. آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے, کیا ہم غریبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتے ہیں, کیا ہم غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار سے. جبھی تو جناب سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے, میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا, لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی. چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا. ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. الحمدللہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے میں مشرف ہوا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے آنا. میری آنکھ کھلی تو خوشی سے دل جھوم رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. بار بار یہ آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی. اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ سفر ہی نہیں ہے, میرے پاس تو مال نہیں ہے, سفر کے لیے کاغذات اور تمام چیزیں نہیں ہیں, میں کیسے جاؤں گا. دوسری رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے, لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس سال حج چلے آنا. تیسری رات اب نبی پاک خواب میں آئے, پھر فرمایا تم اسی سال حج کو چلے جانا. میں سنتا رہا مگر ہمت نہ ہوئی. اب چوتھی بار میں نے سوچا کہ اب پیارے آقا تشریف لائیں گے نا خواب میں, تو میں عرض کر دوں گا حضور میں کیسے آؤں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں, تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. اب چوتھی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے, فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے دست بستہ عرض کی حضور میرے پاس تو اخراجات نہیں ہے. ارشاد فرمایا اپنے مکان میں فلاں جگہ کو کھودو, وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے, دادا کا وہ ایک لباس جنگی لباس تھا وہ موجود ہے. اتنا فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے. میری آنکھ کھلی, میں نے جو جگہ نبی پاک نے خواب میں بتائی تھی اس جگہ کو کھودا تو میرے دادا جان کی قیمتی زرہ وہاں سے نکلی, بالکل صاف ستھری تھی, گویا کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو. میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا, اللہ کا شکر ادا کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا. تو کیا پتا چلا ناظرین, تڑپ سچی ہونی چاہیے.